شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جاری مہم سے اساتذہ کو جوڑنے کے لیے ناندیڑ میں اساتذہ کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ NGR گارڈن میں اساتذہ کے لیے اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران نے CAA، NRC اور NPR کے بارے میں تفصیلی معلومات دی۔ خاص طور پر CAA کے ملک کی عوام پر پڑنے والے سنگین اور مضر اثرات کے بارے میں تفصیلی معلومات دی گئی۔ پورے ملک میں اس قانون کے خلاف پرزور احتجاج ہونے کے باوجود مودی حکومت کے رویے میں کسی بھی طرح کی کوئی نرمی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مودی حکومت کے اس ہٹ درم رویے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ کل جماعتی تحریک کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج میں تمام ملی و سماجی تنظیموں کی شامل ہونے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ پروگرام کے دوران CAA، NRC اور NPR کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اساتذہ کیسے اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی معلومات دی گئی۔ اساتذہ کی کانفرنس میں ناندیڑ شہر کے علاوہ ضلع کے مختلف مقامات سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین اساتذہ نے شرکت کی اور کل جماعتی تحریک کا ہر طرح سے ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ اساتذہ کی کانفرنس کو اساتذہ کی مختلف تنظیموں نے بھی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کی دعوت پر کئی تنظیموں کے نمائندے اس میں شریک بھی ہوئے۔ چھیڑا ہے اگر تم نے ہم کو راہوں سے ہٹا کر دم لیں گے، چھیڑا ہے اگر تم نے ہم کو راہوں سے ہٹا کر دم لیں گے، ہر ظلم و ستم انشاء اللہ دھرتی سے مٹا کر دم لیں گے، ہر ظلم و ستم انشاء اللہ دھرتی سے مٹا کر دم لیں گے۔ پارلیمنٹ تک ہماری آواز پہنچے گی اور اس وقت تک پہنچتی رہے گی جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم ملک چھوڑنے والے نہیں ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے مقررین ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں، ورنہ لوگوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ ہم بزدل نہیں ہیں، ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی ہو۔ اس لیے ہمیں نہایت ہی زندہ دلی کے ساتھ رہ کر اور اپنے منصوبے کے مطابق تمام کارناموں کو انجام دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہ جس بات کو مفید سمجھتے ہو خود کرو، جس بات کو مفید سمجھتے ہو خود کرو، اوروں پہ اس کا بار نہ اصرار سے دھرو۔ حالات مختلف ہیں ذرا سوچ لو یہ بات، حالات مختلف ہیں ذرا سوچ لو یہ بات، کہ دشمن تو چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑو، لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے اختلافات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالائے طاق رکھنا، اگر بالائے طاق رکھیں گے تو پھر کبھی نکال لینا پڑے گا اس کو، جیسے بھنگار کو بعض مرتبہ نکال لیا جاتا ہے، بیکار چیزوں کو لوگ گھروں میں سجوں کے اوپر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ نہیں چلو اس سے کام چلا لیں گے، اس سے کام چلا لیں گے، لہٰذا ان اختلافات کو بالائے طاق نہیں رکھنا ہے بلکہ دفن کر دینا ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس دھوکے میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ ڈاکومنٹ ہے، میں تو آرام سے بچ جاؤں گا۔ فخر الدین علی احمد صاحب ہندوستان کے صدر رہ چکے ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو جو NRC میں جگہ نہیں ملی ہے۔ یہاں کی جو آسام کی ایک خاتون تیمورہ نام کی، ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے سب، کہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں آسام کے اندر، ان کو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ ایک فوجی ثناء اللہ، اس کو جانا پڑا، وہ 10-12 دن رہ کر آئے وہاں پر۔ تو یہ جو معاملہ ہے، ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے کہ اتنے کروڑ لوگوں کو ہم کو یہاں سے کم کرنا ہے، تو جس کو دل میں آئے گا رکھیں گے، جس کو دل میں آئے گا کم کر دیں گے، اتنا ٹارگٹ وہ لے لیں گے اس کے اندر سے۔